الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، گزشتہ مجلس کے اندر ہماری بات دراصل یہ چل رہی کہ اختلاف سے بچنے کے لیے اور لڑائی و جھگڑے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں بات چل رہی ہے. اس سلسلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو لوگوں سے مل جل کر رہے وہ بہتر ہے اس آدمی سے کہ جو گوشہ نشین اختیار کر اس سے بہتر ہے. خیر، پھر اس کی جو تفصیل تھی وہ ذکر کی گئی. اب مل جل کر جب آدمی رہے گا تو تکلیف تو پہنچنے والی ہے، یہ تو ضروری ہے. تو اس تکلیف پر دو راستے ہیں، یا تو اس سے جھگڑو یا صبر کرو. صبر کرنے میں معاملہ بہتر ہے اور صبر کرنے سے جھگڑے اور فساد سے انسان بچ جاتا ہے. پھر یہ بات عرض کی گئی کہ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی لوگ آئے ہیں تمام کی شکل و صورت کو اللہ نے مختلف بنایا ہے، کسی کی صورت ملتی جلتی نہیں ہے. تو جب اللہ نے صورتیں الگ بنائی ہے تو بات صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے مزاج بھی الگ بنائے ہیں. کوئی ایک مزاج کا ہو سکتا نہیں، یہ بالکل صاف بات ہے. اور جب مزاج الگ الگ ہے تو اختلاف کا ہونا یقینی، لڑائی جھگڑے کا ہونا یقینی. تو اس موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس موقع پر انسان کو صبر کرنا چاہیے. اس لیے اگر کوئی والد یہ چاہتا ہو کہ میرا بچہ 100% میرے کہنے کے مطابق زندگی گزارے تو یہ ہو نہیں سکتا. یا کوئی لڑکا اگر یہ چاہے کہ میرے والد 100% میری مرضی کے مطابق یعنی میں جو چاہتا ہوں اس طریقے سے رہے تو یہ ہو سکتا نہیں. اسی طریقے سے شوہر یہ چاہے کہ میری بیوی میری مرضی کے مطابق تو ہو سکتا نہیں، اور بیوی یہ چاہے کہ میرا شوہر میری مرضی کے مطابق رہے تو یہ ہو سکتا نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی رشتہ دار کو لے لو، دوستوں کو لے لو، قرابت داروں کو لے لو، ہر ایک کے مزاج کے اندر کیا ہے بھائی؟ اختلاف ہے. اب ذرا دیکھیں کہ جب مزاجوں کے اندر اختلاف ہے اور جب مل جل کر رہنا بھی ہے تو تکلیف تو پہنچنے والی ہے. تو اس تکلیف کے اندر تسکین کے لیے یعنی سکون کے لیے کیا کیا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یا ایسی تکلیفوں میں کہ وہ تکلیف پہنچنے والی ہے پھر بھی گھروں کے اندر، دوستوں کے اندر، قرابت داروں کے اندر محبتیں کیسے پیدا ہو؟ تو یاد رکھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے. یہاں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی اور آقا نے کتنی بہترین رہنمائی ہماری فرمائی. آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورتوں سے بغض نہ رکھے، یعنی کہ نفرت نہ رکھے. کیا نہ رکھے؟
نفرت نہ رکھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر اور بیوی کے متعلق فرمایا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے بارے میں بغض نہ رکھے اور نفرت نہ رکھے، کیونکہ یہ جو لفظ ہے فریقہ یفرق سمع یسمع سے، وہ بغض عداوت اور نفرت کے معنی میں آتا ہے، لیکن جہاں میاں بیوی کا تذکرہ ہوتا ہے خاص طور پر وہاں یہ لفظ استعمال میں آتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت کے اندر شوہر اور بیوی کے متعلق کیوں ذکر کیا؟ کوئی شوہر اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، کوئی بیوی اپنے شوہر سے نفرت نہ کرے، اس بنا پر کہ ذرا دیکھیے کہ جتنا قریبی تعلق شوہر اور بیوی کا ہے اتنا قریبی تعلق اور کسی کا نہیں ہے۔ تو اب جو اتنا قریبی تعلق ہے اس کے اندر آدمی صبر سے کام لے گا تو اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ دوسری جگہ پر بھی صبر سے کام لے گا، کیونکہ جو جتنا نزدیک ہوتا ہے نا اس سے ہی تکلیف پہنچنے کے اندیشے زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ مل جل، زیادہ ملاپ، زیادہ باتیں، تکلیفیں پہنچتی رہتی ہے۔ اور شوہر اور بیوی جتنا قریب رہتے ہیں اتنا قریب اور کوئی رہتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ان دونوں ہی کے اندر آپس میں نفرت نہیں ہوگی اور صبر سے کام لیں گے تو یہ آدمی دوسری جگہ پہ کیا کر سکے گا بھائی؟ صبر کر سکے گا۔ اسی لیے ایک روایت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ایک مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ تو ایک غیر مسلم نے حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ سے اعتراض کیا کہ بھائی اس میں مسلمان کا ذکر ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ غیر مسلم کو تکلیف دے سکتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ غیر مسلم کو تکلیف دے سکتے ہیں، مسلمان محفوظ رہنا چاہیے۔ اس روایت میں صرف ایسا ہی کہا ہے تمہارے نبی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا تھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی فضل سے اگر ساری کائنات میں سے کوئی بھی میرے سامنے آ جائے، ساری کائنات میں سے، کہنے کا مقصد کوئی بھی آدمی اسلام کے خلاف اعتراض لے کر میرے پاس آئے تو میں صرف 2 منٹ میں اس کو خاموش کر سکتا ہوں۔ کتنے منٹ میں؟ صرف 2 منٹ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا تھا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو اس غیر مسلم نے بھی اعتراض کیا تو حضرت نے فرمایا وہی دیکھ، ہمیشہ مسلمان عام طور پر مسلمانوں کے ساتھ رہا کرتے ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ رہا کرتے ہیں، تو جو زیادہ رہتا ہے قریب تو اس کو تکلیف پہنچنے کے اندیشے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جب ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے گا تو بدلنے ہوگا غیر مسلم زیادہ محفوظ رہے گا۔ سمجھ آئے بات؟ غیر مسلم زیادہ محفوظ رہے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز یہ فرمان نہیں ہے کہ مسلمان سے صرف مسلمان ہی محفوظ رہے، غیر مسلم نہ رہے۔ سمجھ آئے بات؟ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، آگے فرمایا ان کریہ منہا خلقا، ان کریہ کہ اگر تم اس کے اندر برائیاں دیکھو گے، یعنی کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر سراپا کھیر ہی کھیر ہو، اس کے اندر شر ہو، برائی، اور کوئی آدمی ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر برائی ہو، اس کے اندر خیر نہ ہو۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَضِيَ مِنْهَا مِنْ الْآخَرِ، کہ اگر تمہیں اس کے اندر برائیاں نظر آتی ہوگی تو اس میں خیر بھی ہوگی، اس میں کیا ہوگی؟ خیر بھی ہوگی۔ تو تمہاری نظر اس کی بھلائیوں کی طرف جانی چاہیے، اس کے خیر کی طرف جانی چاہیے۔ جب تمہاری نظر اس کے خیر کی طرف جائے گی تو برائیاں خود بخود کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی، تو نفرت و عداوت آئے گی نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی کے اندر خیر ہی خیر و برائی ہو۔ ایک آدمی اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں بے عیب عورت لاؤں گا، کہ جو ہر اعتبار سے کیا ہو؟
ساری اور بے عیب عورت نہ ہوگا تو وہ پوری دنیا گھومتا رہے گا، گوارا رہے گا، لیکن بے عیب عورت ملے گی تو مردوں معاف کرنا عورتوں کے اندر کمیاں ہیں تو ساتھ ساتھ کے اندر کیا ہے، خوبیاں بھی ہے. تو مرد کو چاہیے کہ اس کی خوبیوں کی طرف نگاہ کرے. کس کی طرف نگاہ کرے؟ خوبیوں کی طرف نگاہ کرے. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی بیوی کی برائی بیان کرتا ہے، ہر برائی کو گنوانے لگا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے طلاق دے. کیا کہا؟ اسے طلاق دے. جب اللہ کے محبوب نے کہا کہ اسے طلاق دے تو اس کے عقل ٹھکانے پر آئے. پھر اس کی نظر گئی اگر طلاق دے دیا تو کھانے کے مسئلے، کپڑے دھونے کے مسئلے، بڑے مسائل آئیں گے. اب اس کی بڑائی اس سے یہ فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ فائدہ پہنچ رہا، سوچنے پر وہ مجبور ہوا. تو پھر کہنے لگا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بغیر صبر بھی نہیں آتا. تو اللہ کے محبوب نے کہا تو پھر رکھ، اور جو کرے اس کو برداشت کر. سمجھ جائے گا تو رکھ، اور جو ہو اس پر کیا کر بھائی، برداشت کر. تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فوراً کیوں کہ جا کے طلاق دے دے، حالانکہ طلاق تو کیسی چیز ہے، پھر بھی فرمایا کہ طلاق دے دے. اسی بنا پر کہا تھا کہ اس کی صرف نظر اپنی عورت کی برائی پر ہی تھی، اس کی خامیوں پر ہی تھی، اس کی خوبیوں کی طرف اس کی نگاہ نہیں جا رہی تھی. اس لیے اللہ کے محبوب اس کو سمجھانا چاہتے تھے کہ بھائی تجھے اس سے فائدہ بھی پہنچ رہا ہے تو اس کی بھلائی کی طرف اس میں جو خیر ہے، اچھائیاں ہیں، اس پر بھی نظر کر. تو اگر میرے کہنے کا مقصد خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کا مزاج مختلف ہے، انسان کی طبیعتیں مختلف ہے، تو طبیعت کے مختلف ہونے کی وجہ سے اختلاف تو ہونے والا ہے. اور ایک شوہر مرد ہے اور بیوی عورت ہے، یہ دونوں الگ الگ ہے. تو ان دونوں میں جب مرد کے مزاج میں فرق ہے تو مرد اور عورت کے مزاج میں تو زیادہ فرق آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اپنی نگاہ سے کسی کو دیکھ رہے ہو، کسی کے کام کو، کسی کے بات کو، تو تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ غلط، اور ہو بھی سکتا ہے کہ یہ غلط ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو اور تمہیں غلط لگ رہا ہو. تو مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ دو آدمی ہیں، ایک آدمی کریلا کھا رہا ہے، کریلا دیکھ رہا ہو، کریلا کا سالن کھا رہا ہے اور کھانا اس کو پسند ہے، کریلا کو کریلا کی تعریف بھی کرے کہ بہت بہترین کھانا بنا ہے. اور دوسرا آدمی بھی کریلا کھا رہا ہے لیکن اس کو کریلا ناپسند ہے، کڑوا لگتا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کریلا اچھا نہیں. تو بھائی دونوں غلط ہیں یا صحیح ہیں؟ دونوں غلط ہیں کہ صحیح ہیں؟ دونوں صحیح ہے. اس کی طبیعت کے اندر یہ سالن موافق آتا ہے تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے، تو وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے. اور اس کی طبیعت کے اندر یہ موافق نہیں آ رہا ہے، اس کو ناپسند ہے، تو یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے. اس میں دونوں میں سے کوئی غلط نہیں ہے. تو بہت سے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہو، لیکن ایک دوسرے کے سمجھنے کے اندر کیا ہوتا ہے، مار کھاتے ہیں. مثلا گھر پر مہمان آئے، شوہر دلاور تھا، عورت دلاور نہیں تھی، تو شوہر نے دسترخوان سجایا شاندار. کیا سجایا؟ شاندار دسترخوان سجایا، اور اس کی نیت صرف یہ تھی کہ مہمان کا حق ہے، اس نے مہمان نوازی کے طور پر اس نے کئی قسموں کے کھانے وہاں پر لگا دیے. اور بیوی تھی کنجوس، تو اس نے کہا کہ فضول خرچی. کیا کہا؟ یہ فضول خرچی. اختلاف نہیں ہوتے، دونوں کی سوچ کے اندر جو فرق ہوتا ہے نا، تو گھروں کے اندر کیا ہوتے ہیں، اختلاف پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کہا کہ بھائی تمہیں کیا کرنا چاہیے، طبیعت الگ ہے، مزاج الگ ہے، تو ایسے موقع کے اوپر صبر کر لینا. کیا کر لینا چاہیے؟ صبر کر لو گے تو تمہارا کام کیا ہو جائے گا بھائی، آسان ہو جائے گا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مزاج مختلف ہے، اب تمہیں ایسے موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے. اس لیے میرے آقا نے ایک روایت میں فرمایا، اس روایت کی تشریح کرتے ہیں پھر بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مشہور ہے، اور روایت آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی
کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسلی سے پیدا کیا ہے، برابر ایک بات۔ دوسرا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ عورت کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسلی سے تشبیہ دی۔ کس سے تشبیہ دی؟ کہ پسلی سے تشبیہ، کہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو پسلی کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ لہذا عورتوں میں بھی ٹیڑھاپن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ٹیڑھاپن ہوتا ہے۔ اس کو تم سیدھا کرنا چاہو گے تو عورت بھی کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی، پٹکے نہیں ہوں گے، طلاق ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گی، مطلب کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی۔ پھر بہت سارا سوچنا پڑے گا آگے کا، لمبا چوڑا۔ تو اسلام کے محبوب نے فرمایا اس کے ٹیڑھاپن ہوتے ہوئے تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو، اس کو ٹیڑھاپن ہوتے ہوئے تم سے کیا کرتے رہو؟ فائدہ اٹھاتے رہو۔ اب یہ روایت جب آتی ہے تو اس روایت کے اندر ہمیں تین باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات کو اپنے ذہن کے اندر یہ بٹھا لو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر عورت کی برائی بیان نہیں کی، کیونکہ میرا محبوب کسی کی برائی بیان کرنے دنیا میں آئے نہیں تھے، اس لیے یہ ذہن سے نکال۔ اللہ کے محبوب نے عورت کی اس روایت کے اندر کوئی برائی بیان نہیں فرمائی ہے۔ آج جو لوگ اس روایت کو نہ سمجھے، جو نوجوان اس روایت کو نہ سمجھے اور اس کی گھر کے اندر جب اپنی بیوی سے لڑائی ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ زور سے بولتا ہے، اور ٹیڑھی میں تجھے سیدھا کر دوں گا، کیا کہتا ہے؟ اور ٹیڑھی میں تجھے سیدھا کر دوں گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوگی اس لیے ٹیڑھی نہیں، ایسا ہے۔ اب ذرا دیکھو، عورت کے اندر ٹیڑھا پن کا ہونا یہی اس کا حسن ہے اور یہی اس کی خوبی، سمجھ آئے گا؟ یہی اس کا حسن ہے اور یہی اس کی خوبی ہے۔ آپ اس کو ایک مثال میں دیتا ہوں، اس سے سمجھو کہ مثلا یہ کیا ہے بھائی، یہ پلاٹ ہے، برابر یہ پورا جو ہے نا وہ پلاٹ ہے، اس پر ہمیں مسجد بنانی ہے۔ کیا بنانی ہے؟ مسجد بنانی ہے۔ اب مسجد کے اندر قبلہ آتا ہے، اس طرف، کس طرف آتا ہے؟ اب مسجد یوں بنے گی کہ یوں بنے گی؟ کیوں بنے گی؟ یوں ہی بنے گی نا، قبلہ اس طرف ہے تو مسجد کو کیسے بنانا پڑے گا؟ اسی طریقے سے کراس ہی بنانا پڑے گا۔ روڈ چاہے سیدھا، لیکن آپ کو مسجد کو کراس بنانا پڑے گا کیونکہ قبلہ اس طرف ہے۔ اب کوئی باہر سے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مسجد ٹیڑھی ہے، کیا کہتا ہے؟ مسجد، اور یہاں سے دیکھنے والا یہی کہے گا کہ مسجد کیا ہے بھائی؟ ٹیڑھی ہے۔ اور کوئی اندر آئے اور سب پہ کھڑا رہے گا تو کہے گا مسجد سیدھی ہے، کیا کہے گا؟ مسجد سیدھی ہے۔ اب میرے جیسا بیوقوف کوئی آئے کہ مسجد ٹیڑھی ہے، پلاٹ سیدھا ہے، اس کو توڑ کے سیدھا کر دے تو صحیح ہے؟ صحیح، مقصد فوت ہو گیا۔ مقصد کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا۔ اس کا ٹیڑھا ہی ہونا یہی اس کی خوبصورتی ہے اور یہی اس کا حسن ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے محبوب یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری طبیعت اور عورت کی طبیعت الگ الگ ہے، تو تمہیں اپنی طبیعت کے اعتبار سے وہ ٹیڑھی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ٹیڑھی ہے، حقیقت میں وہ ٹیڑھی ہے نہیں۔ اس لیے آپ ذرا دیکھیں کہ ان پسلیوں کا ٹیڑھا ہونا یہی اس کا حسن ہے۔ اگر یہ ٹوٹ جائے نا اور ٹوٹ کے جو سیدھی بھی ہو جائے تو ڈاکٹر توڑ کے پھر ٹیڑھی کر دیں گے، کر گیا نہیں، کیونکہ اس کا ٹیڑھا ہونا ہی اس کی خوبصورتی ہے اور یہی اس کا حسن ہے۔ یہ سیدھی بھی ہو جائے تو ڈاکٹر توڑ کے کسی کو ٹیڑھا کر دیں، سمجھ میں آئے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں عورت کی برائی بیان نہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اسے عقاب پالا ہوا تھا، عقاب ایک پرندہ ہوتا ہے، کیا ہے؟ ایک پرندہ ہے، اور یہ پرندہ جو ہے شکاری پرندہ ہے اور بڑا طاقتور پرندہ ہوتا ہے۔ اڑتا ہوا ایک گڑیا کے ہاتھ میں آ گیا۔ کس کے ہاتھ میں آیا؟ گڑیا۔ گڑیا کو ترس آیا تو گڑیا نے اس پرندے کو کھلایا پلایا، اچھی طریقے سے رکھا۔ اب گڑیا کی نظر اس کی چونچ پر پڑی اور اس کے پنجوں پر پڑی، تو اس کی چونچ بھی ٹیڑھی تھی اور پنجے بھی کیا تھے؟ ٹیڑھے تھے۔ تو گڑیا کو روب آ گیا، کتنا خوبصورت پرندہ ہے، بیچارے کی ٹیڑھی چونچ ہے تو کیسے کھائے گا، پنجے ٹیڑھے ہیں تو کیسے چلے گا؟ ایک کینچی لی اور کینچی لے کر اس کی چونچ کو بھی کاٹا اور پنجے کو بھی کاٹا۔ اب خون نکلنے آیا تو اب تو یہ چلنے والا تو ہے نہیں۔ تو دیکھو اس عقاب نامی پرندے کے اندر اس کی چونچ کا
کا ٹیڑھا ہونا یہی اس کا حسن ہے. دہلی کیا ہے؟ اب اس کو اس بڑھیا نے سیدھا کر دیا تو وہ بیچارہ معذور ہو گیا کہ نہیں؟ پنجے ٹیڑھے تھے تو اس کو سیدھا کر دیا تو چلنے کی بھی پھاپے اور لالے ہو گئے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اسی لیے یہ واقعہ اور یہ جو حکایت ہے لوگ اس موقع پر بیان کرتے ہیں کہ جب بے عقل کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کے ایسا یاد ہوتا ہے. یا عورت نے کوئی عداوت کے اندر اس پرندے کے پنجے کو اور چونچ کو کاٹا نہیں تھا، محبت میں ہی کاٹا تھا، لیکن بیچارے کو معذور کر دیا. سمجھ آئے بات؟ اسی طریقے سے بے عقل جو محبت کرے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے اندر ٹیڑھا پن کا ہونا تو یہ اس کا حسن. عورت کے اندر ٹیڑھا پن کا ہونا کیا ہے؟ اس کا حسن. ایک بات اس روایت میں جو دوسری بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں مدارت کا کہہ رہے ہیں، مداہنت کا تذکرہ نہیں ہے. اب مداہنت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھو. مداہنت کہ عورت اگر بد چلن ہو یا عورت نافرمان ہو یا اور کوئی فعل ایسا کام اس کے اندر موجود ہو تو اس کے ساتھ سختی کی جا سکتی ہے. پھر ایسا نہیں کہ اللہ کے محبوب نے کہا اس کو ٹیڑھی ہے تو چھوڑ دو، آزاد کر دیں، یہ مطلب نہیں ہے. ٹیڑھا پن ہو، نافرمان ہو، بد چلن ہو، ٹیڑھا پن بد چلن ہو تو اس کی اصلاح کے لیے اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ ذرا نوٹ کریں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. خود اللہ سفارش کر رہا ہے. کون سفارش کر رہا ہے؟ اللہ سفارش کر رہا ہے. اور خود اللہ کے محبوب نصیحت کر رہا ہے بار بار عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. بخاری شریف کے اندر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس قدر بات سمجھایا ہے. خلاصہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ڈر محسوس ہونے لگا کہ کہیں ہم اپنے عورتوں کے ساتھ بے تکلفی سے کوئی بات کریں. سمجھ میں آئے گا تو کہیں قرآن کریم کی آیت نازل ہو جائے گا. اس لیے بہت دب کر ڈر کر رہا کرتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہتے تھے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی رہیں گے انشاءاللہ کہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات اس روایت میں سمجھنی ہے کہ اس روایت میں عورت کی تخلیق یعنی عورت کی پیدائش کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس روایت کے اندر عورت کے اندر جو ٹیڑھاپن ہے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آئی بات؟ عام طور پر ایک بات اور نوٹ کرو یہاں پر کہ اگر مرد کی پسلی سے عورت پیدا ہوئی ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے تو بہت ساری بیویاں شوہر سے بڑی ہوتی ہے تو کہاں سے پیدا ہوئی؟ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو شادی نہیں کرتی تو کہاں سے پیدا ہوئی؟ تو یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ مرد کی پسلی سے عورت پیدا ہوئی. رہا قرآن کریم کے اندر یہ کہنا، قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها. جس سے آپ نے میرے زبان سے بھی سنا ہوگا، کہیں علماء سے بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. خیر اب ذرا ہم کیا کہتے ہیں فقیہ العصر حضرت اقدس مفتی سعید صاحب پالنپوری نمبر اللہ مرتضی فرماتے ہیں کہ یہاں نفس واحدہ سے کہیں یہ صراحت نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مراد ہو، برابر، بلکہ نفس انسانی مراد ہے. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح کے اندر اس کو روح آدم کہا جاتا ہے کہ جو عالم مثال کے اندر موجود ہے اور سارے مذکر اور مؤنث مرد و عورت اسی سے نکلے ہیں اور مرنے کے بعد اسی کے اندر شامل ہو جائیں گے. اب ذرا دیکھیں کہ من نفس واحدہ یعنی نفس انسانی مراد ہے.
اس نے وہ روایت کہ جس روایت کے اندر آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اسرائیلی روایات کیا ہے، اسرائیلی روایت سے اسلام کے اندر یہ روایت آ گئی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے حاشیے کے اندر بخاری شریف کے حاشیے کے اندر یہ قول نقل کیا ہے، قیل کے ذریعے۔ قیل کا مطلب ہوتا ہے کہ قول ضعیف یعنی کمزور قول ہے، اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور جو مٹی بچی تھی اس سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ سمجھ میں آئے گا؟ اور یہی اصل طریقہ ہے جو حیوانات کی جس کے اندر توالد و تناسل کا قسم، یعنی کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں، نسل چلتی ہے، ان ساروں حیوانات کا پہلا جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ اس کے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ پہلے انڈا کہ پہلے مرغی۔ سمجھ میں گا؟ اللہ نے پہلے مرغا مرغی کو مٹی سے بنایا۔ ہر جوڑے کو اللہ نے سب سے پہلے مٹی سے بنایا ہے، اور اس کے بعد یہ توالد و تناسل کا سلسلہ چلا ہے۔ تو خیر بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ مل جل کر رہنے میں تکلیف پہنچنے والی ہے، اسی تکلیف پر صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیں گے؟ اجر دیں گے، اور گھروں کے فتنے اور فساد کیا ہوں گے؟ ختم ہوں گے۔ اس کے متعلق کچھ اور بات بھی عرض کرنی ہے، پھر اس آیت کریمہ کی تشریح پیش کروں گا انشاءاللہ آئندہ مجلس میں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا رب۔